قربانی کی ہو گئی آپ کی تیاری اور شاپنگ وغیرہ؟ الحمدللہ قربانی جو ہے وہ الحمدللہ لے لی ہے الحمدللہ. کیا جانور آپ پسند کرتے ہیں؟ میری ویسے اپنی خواہش بڑی زیادہ ہوتی ہے کہ اونٹ جو ہے نا کیے جائیں, ایک خواہش ہے. صحیح. اور مندی پسند ہے اس لیے؟ مندی پسند ہے, اور اونٹ کے ہمارے پاس اس سمے نا شیف اویلیبل ہے. کیا بات ہے. تو اونٹ میں مجھے پسند ہے ایک, اور ظاہری بات ہے ایک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ اونٹ کی قربانی کی ہوئی ہے, تو میری بڑی خواہش ہوتی ہے. تو خود جاتے ہیں یا کسی کو بھیجتے ہیں؟ اچھا وہ میرے نا اب آ کے نا اس سال بالکل مجھ سے پرچیزنگ ہوئی نہیں. میرا ایک دوست ہے اسامہ, اچھا, اس کو بڑا انٹرسٹ ہے اور مطلب اس کو کافی نالج بھی ہے. صحیح. تو میں نے ویڈیو کال پہ اس نے کہا میں نے لے لیا یہ, تو میں نے کہا ٹھیک ہے یار اوکے. اچھا, ویڈیو پہ آپ کو سمجھ ویڈیو پہ میں اصل میں نا وہ ایک اسٹیج ہوتی ہے جب دیر آر سرٹن تھنگز وچ آر گوئنگ ان یور مائنڈ, تو آپ جو ہے نا وہ اتنا آپ کا جو ہے نا وہاں پہ مائنڈ نہیں بیٹھتا کہ یار آپ اب منڈی جائیں اور بحث کریں یار. تو وہ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے الحمدللہ کہ وہ اس نے پرچیز کر لیا. اس ایونٹ کو کیسے آپ دیکھتے ہیں قربانی کو, مطلب ون ورڈ میں ہاؤ ڈو یو ڈیفائن sacrifice, what does it teaches us? In Pakistan it's fashion. according to Islam جو ہے وہ obviously اس کی بڑی significance ہے, اور یہ تقوی کا ایک درس جو ہے نا اس سے ہمیں بڑا ملتا ہے. جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ جس تقوی سے جو چھری ان کے گردن پہ رکھی تھی, یہ ایک تقوی تھا نا. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو جواب تھا وہ یہ تھا, قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. تو ایک باپ اور بیٹے کا جو تقوی تھا, جو اللہ پہ ایمان تھا, جو اللہ پہ ایک ان کا ایک توکل تھا, تو اس سے ایک بڑا میسج ملتا ہے ہمیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. ہمیں آپ کے گوشت, آپ کے خون ہم تک نہیں پہنچتا تو صرف ایک چیز پہنچتی ہے, تقوی. بالکل ٹھیک. اور اسلام کے اندر ہمیں کچھ ایسی باتیں ملتی ہیں جو کہ بڑی زیادہ جو ہے نا وہ آپ کو کچھ سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک آپ کو تنبیہ فرمائی ہے, یہاں تک آپ کو درس دی ہے اپنے پڑوسیوں کا حقوق کا, کہ اگر آپ کا پڑوسی تھوڑا سا اس کے اکنامیکل یا اس کا فائنینشیل سٹیٹس ویک ہے, تو آپ جو ہے اپنے گوشت کے اندر زیادہ پانی ڈالیں تاکہ اس تک خوشبو نہ پہنچے. اور آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے, ہم لوگ قربانی لاتے ہیں, بچے جو ہیں وہ پڑوسیوں کے بچوں کو چھیڑے ہوتے ہیں, ہماری 10 لاکھ کی گائے ہے, ہماری 15 لاکھ کی گائے ہے, 20 لاکھ کی گائے, کہ والدین اپنی اولاد کو کیا تربیت دے رہے ہیں, والدین اپنی اولاد کو کیا تربیت دے رہے ہیں. اسلام تو کہتا ہے افضل قربانی کیا ہے, 2 دانتوں والی افضل قربانی ہے, 2 دانتوں والی. آپ صرف اور صرف اپنا سائز, ایک قربانی جانور کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں سائز, حجم کہ کتنا بڑا ہے, لوگ دکھنے میں کتنی واہ واہ میں ملے گی. یہ اس سوسائٹی کا یہ المیہ ہے, یہ اس سوسائٹی کا میں بھی حصہ ہوں, آپ بھی حصہ ہیں. ہم اپنے سے شروع کرتے ہیں. کیا اللہ تک ہمارا توکل یا ہمارا تقویٰ پہنچ رہا ہے؟ کیا یہ جو دکھاوا ہے, ریاکاری ہے, کیا ہمیں اس کا اجر ملے گا؟ یہ پیسہ سراسر ویسٹ ہے سر. بلکہ ہوتا ایسے ہے کہ بیسٹ گوشت اپنے پاس رکھتے ہیں اور وہ ہمارے رشتہ دار بیسٹ گوشت اپنے پاس رکھتے ہیں, وہ ایکسچینج ہوتا ہے, ان کا بیسٹ ہمارے پاس آتا ہے, ہمارا بیسٹ ان کے پاس جاتا ہے. ٹک ٹاک پہ, واٹس ایپ پہ, فیس بک پہ اپنی قربانیوں کی تصویریں لگانا, اپنی قربانی کی نمائش کرنا, کیا اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا؟ نہیں. میں تو ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں, آپ میرے سے زیادہ دین کا فہم رکھتے ہیں سر. میں ایک طالب علم ہوں, میں آپ جیسے بھائیوں سے دین سیکھ رہا ہوں. میرا تو یہ سوال ہے کہ واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگانے سے, ٹک ٹاک پہ اپنی قربانی کے جانوروں کی نمائش کرنے سے, فیس بک پہ لگانے سے, کیا اللہ تعالیٰ سے آپ کا سوسائٹی کو امپریس کرنا مقصد ہے, سوسائٹی کی واہ واہ کرنا مقصد ہے, یا اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے؟ اگر اللہ کو راضی کرنا آپ کا مقصد ہے تو اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ قربانی کریں, اس میں کوئی نشر و نمائش نہ ہو, اس کے اندر کوئی بھی دکھاوا نہ ہو, اس کے اندر کوئی ریاکاری نہ ہو. تب اللہ کو آپ کا تقویٰ پہنچے گا, تب اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی قبول کرے گا. یہ اسلام میں, یہ دین میں, یہ قرآن میں, یہ حدیث میں کہیں اگر لکھا ہوا ہے, یہ ثابت ہے کہ آپ اپنی قربانی کی نمائش کر سکتے ہیں, تو پھر آپ مجھے بھی بتائیں, پھر ہم بھی ذرا فیس بک پہ 2 اسٹیٹس لگا دیں. اچھا سر, قربانی نہیں, شادیاں دیکھ لیں,
کوئی فنکشنز دیکھ لیں, گاڑی دیکھ لیں, مطلب ہر چیز میں نمائش, یہ کیا ہماری ایک نیچر بن چکی. ایک ہے کہ ایک چیز رکھنا اچھی بات ہے, بھائی صحابہ کے پاس بھی تھیں, لیکن یہ نمائش کی عادت کہاں سے آ گئی؟ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, دیکھیں دل آزاری کرنا اگلے کی اسلام میں منع فرمایا ہے, اس کو ذلیل کرنا. ہاں جی, نہیں ذلیل سے زیادہ آپ اگلے کو آپ حقیر ثابت کر رہے ہو, اگلے کو آپ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو آپ سپیریئر اور اگلے کو انفیریئر ثابت کر رہے ہو. دیکھیں یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے, اگر آپ کا پڑوسی فائنینشلی ویک ہے تو اپنے گوشت کے اندر پانی زیادہ ڈالو تاکہ اس تک خوشبو بھی نہ پہنچے. بالکل ٹھیک. تو آپ مجھے یہ بتائیں, اپنے گھر پہ آپ 10-10 لاکھ کے گائے اور بیل اور بچڑے لے کے آ رہے ہو, اونٹ لے کے آ رہے ہو, اور ان کو آپ جو ہے آپ کے بچے جو ہیں ان کو وہ نعرے لگا رہے ہیں کہ یہ ہماری قربانی دیکھو, کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ صحیح. کیا ان کی دل آزاری نہیں ہو رہی؟ بالکل, اگر ایک بندہ غریب ہے, اپنی استطاعت کے مطابق اگر وہ قربانی کر رہا ہے, اگر اس کا جانور چھوٹا ہے, اللہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بکرا اگر آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے تو وہ 100 اونٹوں پہ بھاری ہے جو دکھاوے کے لیے کیا ہے, وہ 100 اونٹوں پہ بھاری ہے جو آپ نے تمبو لگا کے, جو آپ نے نشر و نمائش کر کے ایک پورا ماحول بنایا ہوا ہے, ایک پورا آپ نے دکھاوا ریاکاری کا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں وہ 100 کیا 1000 اونٹوں سے بھی بھاری وہ ایک بکرا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا. تو میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ نیکی چھپ کے کرو, نیکی اللہ کی رضا کے لیے کرو, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو, تب یہ قربانی کا مقصد پورا ہے. ورنہ آپ کی ریاکاری ہے, آپ کے پیسے بھی ضائع ہیں, آپ کا گوشت بھی ضائع ہے, آپ کا مال بھی ضائع ہے. تو میں اس بات پہ 100% کنونسڈ ہوں کہ قربانی اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے. میجر پورشن آپ غریبوں میں تقسیم کریں, آپ کو بیسٹ اور میجر پورشن, بیسٹ اور میجر پورشن آپ غریبوں میں تقسیم کریں. بے شک بیسٹ میں سے آپ اپنے لیے بھی رکھیں, لیکن آپ دیکھیں آپ ان لوگوں کو جو ہے وہ گوشت دیں جن کو گوشت مہیا نہیں ہے. صحیح. یہاں پہ آج کل ایک ٹرینڈ ہے کہ آپ لوگ جو ہے مطلب ہمارا ہی ٹرینڈ ہے, ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کو گوشت بھیج رہے ہوتے ہیں, اپنے دوستوں کو جو کہ بڑے ویل آف ہیں, جو کہ خود قربانی انہوں نے کی ہوئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کوئی فائدہ نہیں. میں ایسے اپنے دوستوں کو ایک دعوت کر لی, گیٹ ٹوگیدر کر لی, ان کے ساتھ اپنے کھانا کھا لیا, دیٹس فائن. رشتہ داروں میں بھی ان کو دیکھیں جو ذرا ویک ہیں, جنہوں نے قربانی نہیں کی یا قربانی نہیں کی. آپ میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کو گوشت نہ بھیجے جنہوں نے قربانی کی ہے, جو صاحب استطاعت ہیں, جنہوں نے صرف یہ دکھانے کے لیے ہم نے یہ ہمارا اونٹ کا گوشت ہے, یہ ہمارا بکرے کا گوشت ہے. نہیں, آپ غریب ڈھونڈیں, وہ بندہ ڈھونڈے جو مستحق ہے. اچھا سوری, آپ نے کہا غریب ڈھونڈیں. اب ہوتا ہے ایسے کہ ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی غریب آئے گا, گھنٹی مارے گا, آئے گا, اس کو دے دیں گے. تو یہ غریب آپ کیسے ڈھونڈتے ہیں؟ پاکستان کے اندر بہت زیادہ غربت ہے. میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ قربانی کرتے ہیں نا تو ویسے ہی آپ کے گھر کے باہر لائن لگ جاتی ہے غریب. لیکن میں آپ کو اس بات ایک اور بات یہاں پہ جو ہے نا میں نے آبزرو کی ہے, ہمارے معاشرے کے اندر بڑی زیادہ جو ہے نا غریبوں کے ساتھ مس بہیو کیا جاتا ہے, ان کو دھتکارا جاتا ہے. صحیح. مطلب الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم وہ کون سی آیت ہے, واما السائل فلا تنہر, واما السائل فلا تنہر, مطلب آپ دھتکارو نا. مطلب غریب کو دھتکارنا کہاں جائز ہے؟ آپ نے قربانی اللہ کے لیے کی ہے. صحیح. تو کیا آپ غریب کو گوشت دے کے اس پہ احسان کر رہے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تم قربانی کرو, اس کو پیار محبت سے گوشت تقسیم کرو. نہیں, لیکن اگر ہر کوئی لینے آ جائے گا, وہ پھر لیتے جائیں گے تو وہ ہر کوئی تو سو وٹ. اچھا, آپ کا جتنا گوشت ہے دے دیں سب. صحیح. مطلب اپنا حصہ رکھنے کے بعد 1/3 جائز ہے نا رکھنا. صحیح. 3 حصے میں سے 1 حصہ آپ رکھ سکتے ہیں, دے دیں آپ, باقی جتنے مرضی لوگ لے لیں. کیا آپ نے سلیکٹیو, تو خیال کو ریسرچ بھی تو کرنی چاہیے کہ کون کوئی غریب ہے کون اصل میں. دیکھیں ایک بندہ اگر آپ گھر پہ آ رہا ہے نا, اپنی عزت نفس کو مجروح کرتے ہوئے آپ گھر پہ آ گیا ہے, صحیح ہے, گھنٹی بجا دی ہے یا کیوں میں کھڑا ہو گیا گوشت لینے کے لیے, تو وہ ڈیفینیٹلی غریب ہے. صحیح. ایک ویل آف بندہ وہ کرے گا نہیں کرتا. اچھا آپ نے کیا کیا ہوتا ہے, آپ نے لسٹ بنائی ہوتی ہے اپنے رشتہ داروں کی, اپنے دوستوں کی, اپنے فیورٹس کی, کہ ہم نے یہاں گوشت بھیجنا. بھائی کیوں بھیجنا ہے؟ ان میں سے اگر کوئی بندے کے گھر قربانی نہیں ہوئی, یا اگر کوئی بھائی افورڈ نہیں کر سکتا, یا کوئی فیملی افورڈ نہیں کر سکتی, وہاں قربانی بھیجنا بالکل جائز ہے. لیکن آپ صرف دوستوں کو ایک دکھاوے کے لیے, نشر و نمائش کے لیے اگر قربانی بھیج رہے ہو, تو میں نہیں سمجھتا وہ جو ہے وہ کوئی بڑی پسندیدہ بات ہے, پسندیدہ عمل ہے. لیکن اس چیز کو کیسے روکیں؟ تو اتنا مینیفیسٹ ہو چکی ہے ہمارے معاشرے میں, ہر چیز میں شعور دینا. دیکھیں شعور دینا آپ اور ہم کوشش کر سکتے ہیں, اور ہماری عوام کے اندر بڑی خیر ہے,
صحیح بات پہنچتی ہے, عوام اس کو ریئلائز کرتی ہے, اور اس کے بڑے زیادہ ریزلٹس نکلے ہیں ماشاء اللہ. آپ کی جو کاوشیں ہیں, جو سوشل میڈیا پہ آپ کے میسیجز سرکولیٹ کر رہے ہیں, اس سے بڑے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں, بہت زیادہ لوگ جو ہے راہ راست میں آئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قربانی فقط اللہ کی رضا کے لیے کریں, قربانی کے علاوہ بھی جو بھی نیکی کریں صرف رب کو راضی کرنے کے لیے کریں. یا لوگوں کی واہ واہ ملے گی یا رب کی رضا ملے گی, دونوں میں سے چننا ہے آپ نے. صحیح بات. لوگوں کو راضی کرنا ہے یا رب کو راضی کرنا ہے. اگر تو رب کو راضی کر لیا آپ نے تو واہ واہ. اب وہ اسلام کے اندر, یہ آپ مجھے اس میں بہتر گائیڈنس دے سکتے ہیں, وہ کہتے ہیں 3 لوگ جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے پہ ہوں گے, سب سے زیادہ بری جو ہے وہ جہنم کے اندر وہ 3 لوگ ہوں گے. وہ کون ہے؟ ایک شہید ہے, ایک قاری ہے, اور ایک ہیں غالباً ایک شہید ہے, ایک قاری ہے, ایک عالم دین ہے جو لوگوں کو واعظ کرتا تھا لیکن خود جو عمل نہیں کرتے تھے. وہ علم تھا لیکن عمل نہیں تھا. آپ مجھے بتائیں شہید کو کیوں نچلے درجے کی جنت ملے گی؟ وہ صرف اس وجہ سے کیونکہ اس نے لوگوں کی واہ واہ کے لیے وہ شہید ہو گیا. وہ لوگوں کے سامنے اپنا ہیروئک کریکٹر بنانے کے لیے اتنا کوئی وہ ہو گیا کہ اس نے جان تک دے دی. اور یہ سب سے بڑی چیز ہے, جان دے دی نا. لوگوں کو راضی, رب کو راضی نہیں کرنا تھا اس کا مقصد. اس کا مقصد تھا مشہور ہونا تھا کہ لوگ میرے قصے اور میری کہانیاں بنے اور میرا نام رہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو نام تو دے دیا, اسی قصے بھی بن جائیں گے. جو وہ چاہتا تھا وہ تو ہو گیا, اس نے ایک سیکریفائس کیا نا, لیس الانسان الا ما سعی, جس کی اس نے جدوجہد کی اس کو مل گیا, وصول ہو گیا. لیکن آخرت میں بدترین انجام سب سے پہلے جہنم میں وہی قاری جس نے قرآن پڑھا, ترتیل سے پڑھا, خوبصورتی سے پڑھا, لیکن رب کی رضا شامل نہیں تھی, صرف لوگوں کو ریاکاری شامل تھی, لوگوں واہ واہ کروانی ہے. اس قاری کا بدترین حشر ہوا, وہ جہنم کے نچلے درجے کے اندر جو ہے وہ پھینکا گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے, مجھے ریاکاری سے, دکھاوے سے ہمیشہ بچائے. میں تو اپنے لیے دعا کر, صحیح بات. اور کبھی زندگی میں اللہ نہ کرے میرے دل میں یہ بات بھی آئے, میں کیونکہ میں بڑا ڈرتا ہوں, اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیشہ مجھے قرآن پڑھنے والا بنا, میرا جو خاتمہ ہے وہ بھی قرآن پڑھتے پڑھتے کروا, اور اللہ تعالیٰ مجھے صرف اپنی رضا کے لیے قرآن پڑھنے والا بنا. جس دن میرے اندر اتنی سی بھی ریاکاری, اللہ تعالیٰ وہ مجھے جو ہے نا معاف بھی کر دے, اور مجھے کبھی ایک رتی کے دانے برابر بھی میرے اندر ریاکاری دکھاوے کا ایلیمنٹ ہی نہ ڈالے. یہ دعا بہت پڑھا گیا, اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت میں ریاکاری جو شرک ہے وہ ایسے سرات کرے گا جیسے اندھیری رات میں کالی چونٹی کالے پتھر پر جو ہے وہ چلتی, یعنی فیل بھی نہیں ہوگا, ایسے سرات. میں یہی کہہ رہا ہوں, دیکھیں یہ چیزیں بڑی باریک ایک لائن ہوتی ہے جو آپ کراس کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو خود نہیں پتہ لگ رہا ہوتا. پھر جو عالم ہے دیکھیں, یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ہم یہاں پہ میں ایک قربانی کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں, میں عالم نہیں ہوں, لیکن میں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک یا ایھا الذین مومنوں سے مخاطب ہو گیا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لم تقولون ما لا تفعلون. وہ بات نہ کرو جس پہ عمل نہ کرتے ہو. اللہ نے کہا میں یہ کہہ رہا ہوں دکھاوا نہ کرو, یہ نہ کرو, اور میں فیس بک پہ اسٹیٹس لگا دوں تو ظاہری بات ہے میرا اس کا مطلب ہے کہ لم تقولون ما لا تفعلون, میں عذاب کا مستحق ہوں. بالکل ٹھیک. قربانی واٹس ایپ اسٹیٹس پہ نہ ریاکاری نہ کریں, اس کا اجر اللہ سے لیں, اللہ آپ کو بہترین اجر دے گا. صحیح بات. خدا کی قسم لوگوں کی واہ واہ کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ دکھانا کہ میں نے 4 لے لیے, 2 لے لیے, انفیریئر ثابت کر کے کسی کو انفیریئر کر کے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا, کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا سوائے عذاب کے. سوائے عذاب کے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. آپ کو کوئی اجر نہیں ملے گا. تقوی کا درس ہے, لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو تمہارے گوشت سے, تمہارے قربانی کے خون سے کوئی انٹرسٹ نہیں, تمہارے تقوی اللہ تک پہنچنا بس. صحیح بات, زبردست. یہ تقوی کا درس ہے. قربانی بیسیکلی سیکریفائز, آپ نے اپنی انا سیکریفائز کرنی ہے, اپنا آپ نے دکھاوا سیکریفائز کرنا ہے, اور کیا درس ہے. صحیح بات, سب سے بڑا میسج ہے. میں کہتا ہوں کہ میں ہاتھ میں رسی کھینچ کے اپنا گائے کسی کو دکھا رہا ہوں گا نا, یہ 5 لاکھ دیے, 10 لاکھ دیے, خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کی, ہاں میں یہ سمجھتا ہوں بندے کو اپنے دل کا تو پتہ ہوتا ہے نا, میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ تک. لیکن یہ ہمارا میڈیا بڑے افسوس کی بات ہے جی, یہ لوگ جاتے ہیں اینکرز جو بھی شوز کرنے والے ہوتے ہیں, کو بہت بڑا وہ جی جانور دکھاتے ہیں جی, اس کی یہ وہ ہے, اس کی رکھوالی اس طرح کی گئی, اس کو یہ کھلایا جاتا ہے. چلو وہ تو ایک بات وہ بتاتے ہیں, لیکن پھر اس کی قیمت بتائی جاتی ہے, پھر اس کا خریدار دکھایا جاتا ہے. تو
تو یہ تو پروموٹ تو میڈیا ہی ہمارا کر رہا ہے نا. آپ نے دیکھیں میڈیا پروموٹ کر رہا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل اور فہم نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم نہیں دیا؟ آپ کے ہاتھ میں علم ہے, آپ اس کو اسٹڈی کر لیں. آپ مجھے بتائیں کیا اللہ تعالیٰ نے کہیں قرآن میں یا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پہ یہ ارشاد فرمایا کہ تم نے اگر 15 یا 20 من کی قربانی کی تو تمہیں بہت زیادہ اجر ملے گا؟ اجر صرف تقوی کا ہے, تقوی کا ہے, تقوی کا نا, کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا, چاہے میں نے ایک بکرا کیا ہے, ایک بکرا کیا ہے. اور افضل قربانی ہے ہی دوندے کی, صحیح, 2 دانت والے کی, صحیح, چاہے وہ اونٹ ہو, چاہے وہ گائے ہو, چاہے وہ بکرا ہو, 2 دانت. صحیح. دا اسٹینڈرڈ آف بیسٹ قربانی ان اسلام از 2 teeth. بڑا لوگوں کو دکھاوے کے لیے ہمارا ایک ٹریڈیشن ہے, یہ ہماری خود ساختہ ایک قربانی ہم نے جو ہے بنائی ہے. اور جانوروں کی قیمت پہ کیا کمنٹ ہے آپ کا؟ میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو گورنمنٹ کو میرا خیال کوئی متعین چیز کرنی چاہیے. یہ جانوروں کی قیمت, اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹ ہیز بیکم اے فیشن. جب کوئی چیز فیشن بن جاتی ہے تو آبویسلی وہ ایک بڑی ان ریئلسٹک جو ہے نا مارکیٹ پرائس پہ چلی جاتی ہے. تو یہی ہو رہا ہے, مارکیٹ کے اندر 1 کروڑ کا بھی گائے دستیاب ہے, مارکیٹ کے اندر 1.5 کروڑ کا اونٹ بھی دستیاب ہے, 25 لاکھ کا بکرا بھی دستیاب ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں 25 لاکھ کا بکرا لے کے آنے سے یا قربان کرنے سے, یہ میری اپنی رائے ہے, ایوری ون از انٹائٹلڈ ٹو ہز اون اوپینین. 25 لاکھ کا بکرا کرنے سے آپ اپنے محلے داروں کو تو راضی کر سکیں, اپنی واہ بھی کروا لیں گے, اور 1 کروڑ کا گائے کرنے سے آپ شاید اپنی سوسائٹی کے اندر ہیرو تو بن جائیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. میں یہ کلو امپلیمنٹ نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیت, اگر محلے والوں کو, اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو چاہے آپ 10 کروڑ کا اونٹ کر لیں, چاہے آپ 10 کروڑ کی قربانی کریں, اگر اللہ کی رضا کے لیے. لیکن میجورٹی 1 کروڑ کا جو گائے لی جا رہی ہے, میں نہیں سمجھ رہا اللہ کی رضا کے لیے لی جا رہی ہے. وہ صرف دکھاوا ہے, وہ صرف ریاکاری ہے. اللہ عالم, اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے, اللہ تعالیٰ بہتر سمجھنے والا ہے. نیتوں کے حال اللہ جانتا ہے, ہم نہیں جانتے, ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے میری ناقص رائے کے مطابق, کیونکہ میری قربانی کا جو ہے نا, یہ اس کی استطاعت نہیں قربانی کرنے کے لیے. آپ اس کو قربانی لے دیں, آپ نے اپنے گھر میں بھی تو 10 بکرے ذبح کرنے ہیں نا, تو ایک اس غریب کے گھر پہ چلا جائے. ہوتا ہے ایسے ہے کہ محلے میں ایک بندہ گائیں لیتا ہے, بکرے لیتا ہے, 3-4 باہر باندھ دیتا ہے, حالانکہ اندر بھی باندھ سکتے ہیں. لیکن چلو ہم ان کی نیت پہ نہیں شک کرتے, باہر کیوں باندھا ہے, باندھ دیا ہوگا کسی وجہ سے. لیکن پھر وہ باتیں ہوتی ہیں پورے محلے میں کہ جی وہ دیکھا ہے اس کا, وہ دیکھو جی اس کی صحت دیکھو, پھر کمنٹس ہوتے ہیں. مطلب یہ کیا ہم مذاق اڑا رہے ہیں چیزوں کا؟ ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے خود جو ہے وہ ایک بہت بڑا رسک لے رہے ہیں, کمنٹس پاس کر رہے ہیں, کمپیریزن کر رہے ہیں, اور پھر وہ ظاہر ہے کہ آپ نے جو بات کی ایک شوشہ اور وہ فیشن والی چیز بن. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہم دین کا مذاق اڑا رہے ہیں. دین کا مذاق اس طرح اڑا رہے ہیں کہ ہم شاید یہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری نیتوں کا حال نہیں پتہ. شاید اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جھانک کے نہیں دیکھ سکتا. جب ہمیں یہ اس بات یقین ہو جائے گا نا کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری نیتوں کا پتہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے کیا سوچ کے کیا عمل کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے ہماری اصلاح بہت جو ہے نا وہ جلدی ہو جائے گی, اور ہم اس طرح کی حرکات سے اور اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کرنا شروع ہو جائیں گے. اچھا, یہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ قربانی کا واٹر کولر لگا لیں, تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ جی اتنا خرچہ ہوتا ہے تو چلو غریبوں کو واٹر کولر ہی لگوا دو. میں یہ کہتا ہوں کہ تمہاری جیب میں جو 2.5 لاکھ کا آئی فون 12 پرو میکس ہے نا, وہ بیچ کے واٹر کولر پہلے لگا لو. اس کے بعد جو تم اپنی بیٹیوں کی شادیوں میں کروڑوں روپے کے اخراجات کر رہے ہو نا, اس کے واٹر کولر کے سبیلے لگا لو. بیٹیوں کی بات کی بات ہے, یہ جنہوں نے بات کی ہے پہلے تو اپنی گرل فرینڈس پہ جو پیسے لگا رہے ہیں وہ غریبوں پہ لگائے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں سب سے پہلے جو بات کرنے والے یہ جو ایک لبرل مافیا ہے نا سر, ان سے کہیں جو آپ کا 2.5 لاکھ کا فون ہے نا, پہلے یہ بیچ کے ایک واٹر کولر لگا لیں. یہ اسلام کے اشعار کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں, سنت ابراہیمی کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں, اور اس طرح کے لبرلز بندوں کا کوئی جواب نہیں ہے. ان کو آپ نہیں سمجھا سکتے. ایک تو یہ طبقہ, دوسرا طبقہ کہتا ہے جی کہ قربانی جو ہے نا وہ ظلم ہے جانور کے اوپر. بندہ پوچھے کہ آپ جب یہ KFC کے برگرز کھاتے ہیں, جو سٹیکس کھاتے ہیں, یہ جو گورے سلاٹر ہاؤسز جنہوں نے بنائے ہوئے وہاں پہ وہ کیا کیا کرتے ہیں, وہ گوشت کہاں سے آتا ہے؟ میں اپنے رب کے دین پہ قربان جاؤں, میں اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ قربان جاؤں, جنہوں نے جانوروں کے حقوق کا بھی خیال رکھا قربانی کے اندر. آپ کو پتہ ہے منع فرمایا کہ جانور کے سامنے چھری بھی تیز نہ کرو, اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو. میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
کیا خوبصورت ایک جانوروں کے حقوق کے لیے ہمارے نبی سے زیادہ بھی کسی کو حقوق کا پتہ تھا. بڑے ٹھیکیدار بن رہے ہو تو جھٹکے دے دے کہ جو یہاں پہ پورا یورپ جو ہے وہ مرغیوں کو, گایوں کو اور یہ اپنے پورس کو جو مارتا ہے وہ جائز ہے. سائنٹیفکلی پروون بات ہے یہ. جی جی جی. سب سے زیادہ درد, سب سے زیادہ اذیت ناک موت جو ہے نا وہ ان کے میتھڈ سے ہوتی ہے. جی ہاں, جو یہ اپناتے ہیں. اور سب سے کم جو ہے وہ ذبیحہ سے ہے, جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انہوں نے دیکھیں قربانی کے اصول, قربانی کے طریقے ہم نے اپنے نبی سے سیکھے ہیں. بالکل, ہم نے اپنے دین سے سیکھے ہیں. صحیح بات. جس دین نے ہمیں جانوروں کے حقوق کا بھی بتایا ہے. صحیح بات. کہ آپ نے جانوروں کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کرنی, ان کے سامنے چھری تیز نہیں کرنی, ان کو ایک دوسرے کے سامنے نہیں کاٹنا. اچھا, میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک تو یہ جو ہے فرقہ واریت میرے منہ سے نکل ہی گیا کیونکہ اس کی میں بات کرنے والا ہی ہوں. ایک تو یہ جو ہمارا دکھلاوا اور یہ شوشہ اور فیشن ہمارے کلچر میں, اس نے تباہی پھیری ہر چیز میں ہے یہ. دوسرا یہ جو گھٹنوں میں بیٹھ گئی ہماری چیز, نوجوان طبقہ دین کی طرف یہ دیکھ کے نہیں آ رہا کہ یار یہ تو مولوی فرقہ پرست ہے. مدارس کو فرقہ پرست کہا جاتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہے, کہا جاتا ہے, یہ ایزیوم کیا جاتا ہے. اس پہ آپ تو ماشاءاللہ ایک دینی فیملی سے بھی ہیں, اس پہ آپ کا کیا کمنٹ ہے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین اسلام اطیع اللہ و اطیع الرسول کا نام ہے. اللہ اور اس کے رسول کی ہم نے اطاعت کرنی ہے. صحیح ہے. بدقسمتی سے آج کے دور کے اندر اگر آپ نوجوانوں کو بھی دیکھیں یا جن لوگوں کی تھوڑی بہت دین سے وابستگی ہے, اگر آپ ان سے پوچھیں ان کے دین کے حوالے سے, تو وہ آپ کو نا وہ کفر کے فتوے لگانے میں بہت آگے ہیں. وہ آپ کو بتائیں گے کہ یار دیوبند فلاں فلاں حرکت کرتے ہیں اس لیے وہ کافر ہیں, بریلوی فلاں فلاں حرکت کرتے ہیں اس لیے وہ کافر ہیں, شیعہ فلاں فلاں حرکت کرتے ہیں اس لیے وہ کافر ہیں, وہابی فلاں فلاں حرکت کرتے ہیں یہ کافر ہیں. صحیح. مطلب بین الفرقوں کے اندر نا ہر بچے کی پی ایچ ڈی ہے. آپ 100 بچے سے پوچھیں گے وہ آپ کو ہر مسلک کے بارے میں پوری انفارمیشن بتائے گا, اور وہ بتائے گا کہ یہ کیوں کافر ہیں. صحیح. اسی بچے سے پوچھیں اچھا یار غسل کا طریقہ کیا, تو وہ چپ ہو جائے گا. اس کو بنیاد ہی نہیں پتا دین کی, لیکن فرقوں کے حوالے سے اس کے پاس پوری نالج ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن مدارس میں وہ جا رہا ہے یا جن علماء کے پاس وہ جا رہا ہے وہ فرقہ واریت کو پروموٹ کر رہے ہیں. صحیح. اس وقت ہمارے معاشرے کو ایسے لیڈرز کی ضرورت ہے, ایسے علماء کرام کی ضرورت ہے جو دین سکھائیں, فنڈامنٹلز آف اسلام سکھائیں, جو بنیاد سکھائیں, جو آپ کی تربیت کریں, جو آپ کو دین سکھائیں, دین پہ عمل کرنے کا آپ کو بتائیں. دین آپ کو دین میں آپ مطلب دین کو ایک مشکل اور ایک دین کو اتنا ایک لیتھل مذہب نہ پورٹرے کر کے آپ کے سامنے رکھیں. بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں بہت زیادہ جو ہے مؤثر ہوگا. دیکھیں, ایک تو جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ میں فلاں مسلک سے ہوں یا میرا فلاں عقیدہ ہے یا میرا فلاں مکتبہ فکر سے تعلق ہے, تو سب سے پہلے جو ہے سامنے بیٹھے والے بندے کے دل میں آپ کے لیے ریجیکشن آ جاتی ہے کہ اب جو یہ بات کرے گا تو ہوگی غلط. کیوں؟ اس کے بڑوں نے, اس کے بزرگوں نے اس کو یہ بات سکھائی ہے کہ فلاں تے ہوندے ہی غلط نے. فلاں سے مراد ہے ادھر ہی از سنی, ادھر ہی از وٹس ایور. تو ایک ریجیکشن آ جاتی ہے. آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنی ہے, آپ نے صحیح دین ہی پھیلانا ہے, آپ نے توحید کی بات کرنی ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو اٹ ریکوائرز اینی ٹیگ لائن, اٹ ریکوائرز اینی ٹیگ کہ یار آپ نے یہ ٹیگ لگا کے یہ بات کرنی ہے. نہیں. تو میں اس بات پہ بڑا زیادہ کنونسڈ ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا. تو ہمیں یہ بیریئرز کو ہٹا کے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم کے جو ہے کامن ایلیمنٹس پہ آنا ہے. کیا کوئی بھی فرقہ فرقے کے کسی بھی فرقے کے اندر جو بھی نماز ہے یار وہ بھی رب کے آگے جھک رہے ہیں, ہم بھی رب کے آگے جھک رہے ہیں, وہ بھی وہی کلمہ پڑھ رہا ہے جو میں کلمہ پڑھ رہا ہوں, اس کی بھی وہی منزل ہے جو میری منزل ہے. تو ہم بیٹھ کے آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کیوں نہیں کر سکتے؟ جو اس کے اندر کچھ فلاز ہیں وہ میں درست کرتا ہوں, جو میرے اندر فلاز ہیں وہ درست کر دے. اچھا, میں 2 آبزرویشنز بتاتا ہوں آپ کو. ایک تو یہ میں نے آبزرویشن کی کہ مطلب میں کوئی جنرلائز نہیں کر رہا, لیکن جو میری آبزرویشن ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے نا وہ کامن لوگوں میں مکس اپ نہیں ہوتا. دے آر فار فرام دا لینگویج آف کامن پیپل. یہ میں مدارس میں جا کے ٹریننگز دی ہوئی ہیں, میں نے انہیں جا کے سمجھایا اللہ کے بندوں اس چیز کو صحیح کرو,
اور ماشاءاللہ یہ اب ریئلائزیشن آ رہی ہے, بہت سے مدارس میں آ رہی ہے کہ لوگوں کے لینگویج سمجھو, ان کے سوالات کو سمجھو, ان کے مائنڈ سیٹ کو سمجھو, انہیں فرقہ وارانہ باتیں نہیں پسند. دوسری آبزرویشن یہ کہ موسٹلی جو ہمارا مولوی طبقہ ہے نا وہ ویسے ٹھیک ہے, لیکن جب اپنی آڈینس کے سامنے جاتا ہے نا تو پھر وہ ساری فرقہ وارانہ باتیں وہاں نکلتی ہیں, کیونکہ آڈینس کو خوش کرنا مقصد ہے. وہی آپ کی والی بات ہے کہ کیا مقصد کیا ہے آپ کا. میں کہہ رہا ہوں وہ آج کل جو اس طرح کے اجتماعات ہوتے ہیں, ایکسیپٹ فار فیو, بہت ایکسیپشنل ایسے لوگ ہیں, لیکن میجورٹی وہ مولوی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں اپنی زبان کا چسکا لے رہے ہوتے ہیں, عوام لے رہی ہوتی ہے اپنے کانوں کا چسکا. جب تک ڈنڈ نہ لگاؤ نا, وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا ڈنڈ نہ لگاؤ, کہ عوام کو مزہ آنا چاہیے کہ ذرا نا سختی سے ڈنڈ نکالو اگلے کی, گالی گلوچ. بس کانوں کا چسکا لینے بیٹھی ہے عوام, زبان کا چسکا لینے بیٹھا ہوا ہے مولوی. دیٹس اٹ, وہ وہی ہو رہا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اخلاص, خلوص, دین کی تربیت, یہ مشن ہو تو میں سمجھتا ہوں دین بڑی جلدی جو ہے وہ پھیل سکتا ہے, اور دین بہت پازیٹیولی جو ہے وہ لوگ فالو کر سکتے ہیں, اگر یہ نیت ہو, یہ نیت ہو تو. دوسری بات یہ ہے, میں یہاں پہ یہ ایک چیز جو ہے وہ ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ میجورٹی جو ہمارے مدارس ہیں ان کا تھوڑا سا جو ایک سسٹم ہے وہ امپروومنٹ اس وقت چاہ رہا ہے. مدارس کے اندر بچہ جا رہا ہے, وہاں پہ وہ صفائیاں بھی کر رہا ہے, استاد کے پاؤں بھی دبا رہا ہے, کپڑے بھی دھو رہا ہے, باہر سے چیزیں بھی لا رہا ہے, تو وہ اس کام کے لیے مدرسے میں نہیں آیا. ایک بہت ہی مقدس تعلیم لینے آیا ہے, اس کو مقدس ہی رہنے دیں, وہ جس پرپز کے لیے آیا ہے اس پرپز میں. اور یہ جو علماء کرام ہیں, جو ایک مدارس کے جو ہیڈز ہیں, وہی اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. آپ اور میں نہیں کر سکتے. بالکل بالکل بالکل, آپ اور میں نہیں کر سکتے کبھی زندگی کے اندر. اور میں کہتا ہوں کہ ایک لٹریٹ لوگ وہاں پہ آئیں, آپ دینی تعلیم کے ساتھ ان کو انگلش لٹریچر سکھائیں, آپ ان کو عربی سکھائیں, ان کو آپ کاروبار, ایک فائنانس سکھائیں, ان کو آپ ٹریڈنگ سکھائیں. دیکھیں ایک مدرسے سے پڑھنے کے بعد کہاں پہ اسلام میں لکھا ہوا ہے کہ آپ تجارت نہیں کر سکتے, جی جی جی, آپ کاروبار نہیں کر سکتے. یو کین ناٹ اسٹرائیو فار یور معاش یا رزق, فار یور بزنس اور فار یور انکم. آپ کی کہاں لکھا ہوا ہے؟ جی ہاں, آپ خوشحال زندگی گزارنے کا حق کیا مدارس کے بچے کو نہیں ہے؟ بالکل بالکل سر. اگر آپ اس کو کوئی ہنر ہی نہیں دیں گے, اس کو تعلیم ہی نہیں دیں گے, اس کی گروئنگ ایج کے اندر, اس کے دماغ کے اندر یہ چیزیں انڈلج ہی نہیں کریں گے, وہ کس طرح جو ہے وہ ایک مدرسے سے نکل کے کوئی کام کر سکتا ہے؟ آپ اس کو بزنس کی تربیت دیں. لیکن بات وہی ہے نا کہ یہ سوچنا پھر ظاہر ہے کہ وہ جو مینجمنٹ ہے, میں کہتا ہوں مینجمنٹ کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ ہمارے یہ بچے ہیں, انہوں نے بخاری بھی پڑھی ہے, انہوں نے حفظ بھی کیا ہے, ان کو آپ کاروبار بھی سکھائیں, ان کو آپ اتنے کاروبار کے علاوہ سر ان کو آپ گورنمنٹ میں بھیجیں, ان کو بیوروکریٹس میں یہی کہہ رہا ہوں, تاکہ متقی لوگ اوپر آئیں, پروفیسرز بنے, یونیورسٹیز میں جائیں. میں یہی کہہ رہا ہوں ان کو آپ اتنے اسکلز دیں, ان کو اتنا نالج دیں, ان کو بی اے وغیرہ کروائیں, اس کے بعد سی اے سے. لیکن انفارچونیٹلی وہی بات ہے جو میں جا کر کرتا ہوں کہ جب تک تم ایک طرح کے لوگوں میں بیٹھو گے, انہی سے ملو گے, انہی سے بات چیت کرو گے, وہی بحثیں ہوں گی کہ فلانے کو کیسے رد کرنا ہے, اس کی کیسے میں نے ریفوٹیشن کرنی ہے, تو پھر کامن پبلک, تم سی ایس پی آفیسر بھی بن جاؤ گے نا, تم میں وہ نکھار نہیں آئے گا کامن پبلک کے سامنے. فیم ہی رد میں ملتا ہے. میں آج آپ کے خلاف 4 ویڈیوز بنا لوں, بڑی وائرل ہوں گی, بس وہ ایسے ہی ملتا ہے نا. فیم جو ہے نا وہ رد میں ہے, رد میں ایسے ہی. یہ تو ہم نے میڈیا میں کام کیا ہے, صحیح بات, اس بات کا پتہ ہے, صحیح بات, کہ فیم لینے کے لیے آپ کو رد کرنا پڑے گا, اور آپ نے مسالہ دینا. کسی ایسے بندے کا رد شروع کر دو جو بڑا نا مشہور ہو رہا ہے, کوئی بات کرے, کوئی کنٹروورسی اٹھا لو, اس کنٹروورسی پہ جو ہے وہ آپ اپنی بات کرنا شروع کر دو. امپروومنٹ کے لیے ایک پازیٹیو کردار ادا کر سکتے ہیں. ہم ایک پلیٹ فارم مہیا کر سکتے ہیں کہ مدرسے کا بچہ ہمارے پاس آئے, کوئی شارٹ کورسز ہم پلان کر سکتے ہیں, بالکل بالکل, کہ اس میں ہم اس کو بزنس ایتھکس سکھائیں, اس میں ہم اس کو بزنس کے تھوڑے سے جو ہے وہ ماڈلز سمجھائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کے اندر انسان نے, اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر صلاحیتیں پیدا کی ہوتی ہیں کہ وہ جو ہے ایک سوسائٹی کے اندر گلو کر سکے, وہ کاروبار کر سکے, وہ اپنی معیشت کے لیے اسٹرائیو کر سکے. تو لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو مدرسے کے اندر بچہ ہے وہ
اس کا مائنڈ سیٹ یہ ڈیولپ ہوا ہوتا ہے کہ اب میں نے ساری زندگی صدقات پہ پلنا ہے, زکوٰۃ پہ پلنا ہے, اور میرا جو ہے وہ زندگی کا گزارا لوگوں کے مال سے ہی ہے, میں نے خود کچھ نہیں کرنا, جو کہ انتہائی غلط کانسیپٹ ہے اور یہ تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے مدارس سسٹم کو. بالکل بالکل. بہرحال اللہ رحم فرمائے ہمارے سب پہ, بڑی اچھی, اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کا محتاج نہ, کسی کا محتاج نہ. بڑی شیخ اچھی آپ کی سوچ ہے, اور ماشاء اللہ آپ تراویح کراتے ہیں, آپ کے پیچھے میں نے ہر مکتبہ فکر کا خود وٹنس کیا, لوگ محبت کرتے ہیں آپ سے. تو میرے خیال جانے سے پہلے اگر آپ کو ہمیں سورہ ریسائٹ کر کے سنا دیں, چھوٹی سورہ, جیسے آپ جو فیوریٹ آپ کی آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ماشاء اللہ جی, جزاک اللہ خیر. موقع کی مناسبت سے اور میسیج یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہو جاؤ, اور اللہ اپنی جو ہے وہ نعمتیں وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. کیا بات ہے, بہت بہت شکریہ سبیل بھائی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایک اور موضوع پہ بات کریں گے. ٹل دین ٹیک کیئر. السلام علیکم.